قال الملأ کہا سرداروں نے، من سے قومی فرعون کی قوم سے، ان بے شک ھذا یہ لساحر یقیناً جادوگر ہے، علیم جاننے والا۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا، بہت یعنی جاننے والا، علیم کا مطلب ہے جاننے والا، بہت علم والا یہ جادوگر ہے، یعنی جادوگر ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے، یعنی بڑے علم والا ہے۔ یرید، یہ مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ فرعون کے سردار فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ یخرجا وہ نکال دے، کم تمہیں، من سے، ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تو کیا، تامرون تم سب حکم دیتے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب بتاؤ فماذا تامرون تم حکم کیا دیتے ہو۔ اب فرعون کے قوم کے سردار کہنے لگے یہ تو بہت جاننے والا جادوگر ہے، جبکہ اس کو موقع مل گیا فرعون کہنے لگا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب بتائیں تم لوگوں کا حکم کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ قالو، انہوں نے کہا سب نے، ارجہ مہلت دے دو اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ، اور تو بھیج دے، فی المدائن، مدین کا مطلب ہوتا ہے شہر، مدینہ شہر، مدینہ جمع مدائن، شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے کسی کو بندے بھیج دو۔ کیا مطلب مہلت دے دو، کوئی ٹائم لے لیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کوئی 10-20 دن کا کچھ وقت، کہ فلاں دن یہ مظاہرہ کریں گے، یعنی جادوگر ہے نا، تو جادو کا مظاہرہ کوئی دن رکھ لیتے ہیں جس دن لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیسے آئے تھے یا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہم ادھر ادھر سے سارے شہروں سے جادوگر بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، ہم ان سے بھی بڑے بڑے عالم لے آتے ہیں، بڑے بڑے علم رکھنے والے جادوگر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو کا وہ سب آئیں گے آپ کے پاس، بکلی ساحر علیم، ہر جادوگر کو، یعنی وہ لے کر آئیں گے آپ کے پاس، جس کو بھیجیں گے نا شہروں میں، وہ لے کر آئیں گے آپ کے پاس، بکلی ساحر، ہر جادوگر کو، علیم بہت علم والے، وہ جو بہت بڑے علم والے جو جادوگر ہوں گے نا، تو وہ ان کو لے کر آئیں گے، ہم شہروں میں بندے بھیجتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اور آئے جادوگر، ٹائم طے ہو چکا ہے، ہر بات کی تو کہ وہ نہیں ہے نا پورا، اب وہ ٹائم ہو گیا ان کا، وہ ٹائم کسی اور جگہ پر، قرآن پاک کی کسی اور جگہ پر بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹائم ہو گیا، کون سا دن ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو ان کا کوئی ایک میلے کا دن یا کچھ ایسا دن تھا، سوچا کہ اس دن زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، موسیٰ نبی اور ہارون نے سوچا، پھر ایسا کرتے ہیں جہاں یہ کام وہاں ہونا چاہیے جس دن گیدرنگ زیادہ ہو، تو انہوں نے کہا پھر آپ وہ دن رکھ لیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فرعون کے لیے، اس کی قوم کے لوگوں کے لیے بھی وہ بیسٹ ڈے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ دن جب آیا تو آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، ان سب نے کہا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، آج ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہمارے لیے لاجرا، یقیناً کوئی انعام ہوگا، اگر کنا ہوں، نحن ہم، غالبین غالب، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے تو۔ اور ایسے موقع پر نا انسان منہ مانگے دام لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، بیمار ہے ڈاکٹر اس ٹائم جتنا مرضی علاج کے لیے پیسے مانگ لے، دینے پڑنے ہیں، کیونکہ اس کی ہمیں جان چاہیے ہمیں، اور جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں، آپ کو کوئی کپڑا پسند آ جائے، آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے، اب دینے والی کی مرضی ہے، وہ اڑ ہی جاتا ہے کہ نہیں میں نے اتنے کی دینی ہے، وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔
اس سے دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اب اس کو پسند آ گئی، اس نے لے کے ہی نکلنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس ٹائم آپ کی منت سماجت بھی کام نہیں آتی. قال، اب ان کے لیے بھی بہترین موقع تھا اپنی انعام مقرر کروانے کا، مزدوری منہ مانگے دام لینے کا. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم میرے ہاں جو بڑے قریبی لوگ ہیں میرے، تمہارا ان میں شمار ہوگا. اور بادشاہ کے جو قریبی ہوتا ہے وارے نیارے ہی اس پر رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آج کل بھی ہمارے جو ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، ان کے جو نوکر چاکر دائیں بائیں سارے وہ خود تو رجتے ہی رجتے ہیں، یہ ساتھ ان کو بھی رجاتے ہیں. اور وہ نوکر چاکر نہیں ان کے رجتے، ان کے کنبے قبیلے بھی آگے رجتے ہیں، ان کے نسلیں بھی پیچھے ایسے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سارا سمیٹنا ہوتا ہے. اور اگر کرپٹ لوگوں کے ساتھ نیچے والے جو نوکر چاکر بھی سارے کرپٹ ہوں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے ان کا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو کرپٹ بندہ ہے اس کو کرپٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ کرپٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے دل کی بات، اپنے دل کے کام ان سے کروا سکتے ہیں، اور ان پہ وارے نیارے کچھ زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو مخلص بندے کام کے نہیں ہوتے، ان کے لیے نہ ان کو فائدہ مند ہوتا ہے نہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. قالو، ان سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا ان کے، تلقیا، تو ڈالے، وا اور اما، یا ان کے، نحن، ان نکون، کہ ہم ہوں، نحن الملقین، ڈالنے والے. اب وہ دن آ گیا جو دن ان کا طے تھا، اس دن سارے میدان میں آ گئے. دیکھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ انہوں نے اکٹھے، اور انہوں نے آٹومیٹیکلی اس دن آ جانا تھا کیونکہ وہ دن ان کا اس طرح سے تھا. لیکن جب پتہ چلا کہ آج جادو کا کرتب ہونا ہے، آج جادو کے مظاہرے ہونے ہیں، تو اس دن کچھ زیادہ ہی لوگ آئے. جس نے نہیں آنا ہوتا ایسے موقع پہ وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. اب ہوا یہ، اصل میں یہ حق اور باطل کا مارکا تھا. کیا خیال ہے؟ یعنی معجزہ اور جادو دونوں کو الگ الگ کرنا تھا. ان کے لیے، یعنی فرعونیوں کے لیے، یا وہ جو اس کے جادوگر تھے ان کے لیے تھا کہ آج کو ایک بہت بڑا دن ہے، آج انہوں نے غالب آ جانا ہے اپنے جادو کے بل بوتے پر. تو اب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، بتاؤ تو ڈالے گا کہ ہم ڈالیں؟ یعنی تو اپنا کرتب دکھائے گا کہ ہم دکھائیں؟ اور یہ تو جب بھی بندہ بات کرتا، جب یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب بات کی جاتی، جب پورا یقین ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، جو اندر سے کچا پکا ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں پھسل سکتا ہوں، میرا کام پتہ نہیں چلے کہ نہ، تو وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتا. ایسا ہی ہے، تو کتنا کانفیڈنس ہوگا ان کا. اچھا بتاؤ، تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ یعنی پہلے تم دکھاؤ گے کرتب یا ہم دکھائیں؟ قال، اس نے کہا، موسیٰ نے، القو، تم سب دکھا لو، تم سب ڈالو. مطلب جو جو جادو کے ذریعے باہر میدان میں جو ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو. القو، تم سب ڈالو. فلما، پھر جب، القو، ان سب نے ڈال دیا. ڈالا انہوں نے کیا؟ لاٹھیاں، سوٹیاں، رسیاں. ٹھیک ہے. اب وہ جب سارا کوئی لاٹھیاں وغیرہ ڈالی تو سحرو، ان سب نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر. سوٹیاں ڈالیں، رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں میں ایسا جادو ہوا کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور سب نے ڈرانا چاہا انہیں، لوگوں کو. وَجَاءُوا، اور وہ سب لائے، بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو. بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، ان سب نے کہا کہ تم ڈالو. جب انہوں نے ڈالا اپنا جادو، جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، اور انہوں نے انہیں ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے. اب لوگوں نے جب دیکھا کہ پورے میدان میں وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن کے بھاگ رہی تھیں، پورا میدان بھر گیا سانپوں کے ساتھ.
کیونکہ جیسا جادو موسیٰ لے کر آیا تھا ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ویسا جادو لے کر آنا تھا نا، یا اسے بہتر لانے کی کوشش کرنی تھی۔ موسیٰ نے چونکہ لاٹھی پھینکی تھی تو عصا وہ لاٹھی وہ اژدہا بنا تھا۔ اب انہوں نے جادوگر اکٹھے کر کے تو جادوگروں سے کہا کہ اب اس کے اژدہا کا مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے بھی لاٹھیاں وغیرہ پھینکی، اس کے اژدہا بن گئے، سانپ بن گئے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے سانپ ہیں، میدان بھر دیا انہوں نے۔ اور اس سے سانپ دیکھ کے تو ویسے بڑا ڈر سا لگتا ہے آپ کو، ایک گنڈویا دیکھ کے، ایک سنڈی دیکھ کے، کیڑا چھوٹا سے دیکھ کے اس سے اتنا ڈر لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب پورا میدان ہی بھرا ہو سانپوں سے، ایک تصویر دیکھ لیں تو ڈر لگتا ہے دیکھ کے، حالانکہ پتہ ہے نہ اس نے ہلنا ہے نہ جلنا نہ اس نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو ڈرایا، اور یقیناً لوگ ڈرے ہوں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ کہتا ہے اوحینا، ہم نے وحی کی، إِلَىٰ مُوسیٰ، موسیٰ کی طرف۔ کیا موسیٰ کی طرف وحی کی؟ ان القی، مشکل وقت میں نا ذہن میں رکھا کریں، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے مشکل وقت میں سمجھا کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کا اللہ ساتھ ہو، جس کو یقین، کامل یقین ہو، جس کا پختہ یقین ہو، اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا انشاءاللہ۔ موسیٰ سے کہا، ادھر سے موسیٰ کے سامنے سارا کچھ ڈالا جا رہا ہے، ادھر سے اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ کیا کہا؟ ان الکی، کہ تو ڈال، عصا کا، اپنی لاٹھی، فیضا، تو اچانک ہی یا وہ تلقف، نگلنے لگی، ما یأفکون، جو سب وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈال دی تو ہوا کیا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، لوگوں کے سامنے جو جادو کے ذریعے جو لاٹھیاں رسیاں پھینک کے تو جو سانپ دکھا رہے تھے نا لوگوں کو، کیونکہ وہ تو جادو کے ذریعے دکھا رہے تھے، تو وہ سارا موسیٰ کی لاٹھی، موسیٰ کا عصا جیسے ہی پھینکا گیا تو ان کو کھانا شروع ہو گیا۔ اب اس نے دیکھتے دیکھتے لوگوں کے سامنے میدان کا صفایا کر دیا، سارا کچھ ہی کھا گیا۔ اللہ اکبر، سارا کچھ نگل گیا۔ اب جو لوگ پہلے ڈر رہے تھے ان کے سانپوں سے، اب ہوا کیا؟ جب دیکھا کہ موسیٰ کا سانپ سارے سانپوں کو کھا گیا، فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ سب کر رہے تھے۔ اب یہ اتنا دیکھنا تھا، تقریر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی موسیٰ نبی کو، کچھ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں تھی، حق اور باطل ثابت ہو گیا، حق حق ہو گیا، سچ سچ ہو گیا، دودھ دودھ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا، جو وہ کر رہے تھے سب کچھ پتہ چل گیا، سب کچھ الگ الگ ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، فغلبوا، تو وہ سب مغلوب ہو گئے، جتنے بڑے فنے خاں بن کے آئے تھے، جتنے کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے بھی تم ڈالو یا ہم ڈالیں، تو یہاں کیا ہوا؟ زیرو ہو گئے۔ فغلبوا، وہ مغلوب ہو گئے وہاں، وانقلبوا، اور وہ سب لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر۔ ابھی لوٹے کیا تھے؟ اندر ہی اندر، کہیں گئے نہیں، لوٹنے کا مطلب کہیں جانا نہیں تھا، میدان سے نکلنا نہیں تھا، اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ضلالت اس سے بڑی تھوڑی ہو سکتی ہے کہ انسان بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہے کہ بھئی آ میرے نہ لڑ، اور میدان میں جا کے جاتے ہی وہ ہار جائے، تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی؟ اب کیا ہوا؟ یہ حق سچ ثابت ہوا تو ذلیل ہو گئے سب کے سامنے۔ اب جو لوگوں کے دلوں میں جو روب پہلے انہوں نے ڈالا تھا وہ سارا کا سارا جاتا رہا، اب روب رہ گیا موسیٰ کا۔ لیکن ہوا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور القیا، گرا دیے گئے، سحرۃ، جادوگر، ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ اب جادوگر جو تھے بات سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہمارا جادو تھا، اس کا یہ جادو نہیں ہے۔ انہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ایک چیز جس کے نصیبے میں ہدایت ہو، جس کی قسمت میں ہدایت ہو،
ہر بندے کو ہدایت نہیں آتی. ہدایت ایک ایسی قیمتی چیز ہے، یہ غور و تدبر کرنے سے آتی ہے، مانگنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، طلب کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے تو یہ ہدایت آتی ہے، ویسے ہدایت نہیں آتی. اب جب انہوں نے کرتب دکھایا، سارا کچھ دیکھا، ذلیل و رسوا ہو گئے سب، انہیں سمجھ آ گئی، غور و فکر کیا کہ جتنا بھی ہم بڑے منے تنے جیسے بھی ہم لوگ جادوگر تھے، لیکن ہمارا تو اس کے سامنے زیرو ہے. تو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہمارے والا تھا. اب ساتھ ہی سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. قسمت اچھی تھی. قالو، ان سب نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون. اب رب العالمین تو کہہ دیا تو فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا نا اس نے. تو اب انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا، ہم کس رب پر، پہلے تو کہا رب العالمین، شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے شاید یا فرعون خوش نہ ہو کہ شاید میرے لیے یہ بات لفظ بولا گیا. ساتھ ہی کہا ربی موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. قالا فرعون نے کہا آمنتم، اتنا بشرم. اصل میں نا یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. آگے سے کہتا ہے بجائے اس کے کہ یہ خود ایمان لاتا، بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوتا کہ بھئی میرے سارے جتنے جن کو میں نے بلایا تھا ان کا وہ ایک تو فیل ہو گئے، زیرو ہو گئے، میدان میں ہار گئے. دوسری بات ہے وہ خود ہی اس پر ایمان لائے، آخر کچھ نہ کچھ تو اس کو نظر آیا ہے نا، ان کو کچھ نظر آیا ہے تو وہ ایمان لائے. بلکہ یہ الٹا کہنے لگا آمن تم، کیا تم ایمان لے آئے ہو بھی اس پر، قبل ان آدانا، پہلے اس سے کہ میں اجازت دیتا. کیونکہ ایسے لوگوں وڈیروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے نا، انہیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ چھوٹے لوگ ہر بات اجازتیں لے کے کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی توہین تھی فرعون کی. ان آذانا، میں اجازت دیتا، لکم تمہیں، ان خادا، بے شک یہ لمکرم مکرتموہ. اب دوسری سائڈ پہ آگے، بے شک یہ یقیناً ایک چال ہے جو تم سب نے چلی ہے. یہ ایک چال ہے جو تم سب نے چلی ہے. تم سب میں موسیٰ بھی آ گیا، ہارون بھی آ گیا، سارے جادوگر آ گئے، تم سب نے مل کے ایک چال چلی ہے. فی المدینتی، شہر میں. کیوں؟ تمہارا مقصد ہے لتخرجوا منہا اہلہا. اب عوام کی پھر وہ کیا کہتے ہیں ہمدردی لینا چاہیے کہ تم نے ایک چال چلی ہے شہر میں کہ تم نکال دو اس شہر سے اہلہا، اس کے رہنے والوں کو. آج بھی ہمارے کیا کہتے ہیں ہمدردیاں ہمارے حکمران لیتے ہیں، ملک سے بھاگ کے نکل جاتے ہیں، لوٹ لٹ کے سارا کچھ، خزانے جا کے باہر، ان کی لش پش والی لائف باہر کی. 2-4 سال کے بعد پھر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آ کے تو پھر روتا ہوا منہ بنا کے جیسے ماں مر گئی ہوتی ہے ان کی. اور پھر ایسے کرتے ہیں ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑا دکھ ہے، بڑا یہ ہے، اور زمین پہ آ کے سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھی مدر لینڈ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو اتھے کی لینڈ گیا سی، مدر لینڈ سے محبت ہے تو مدر لینڈ میں مرو، اپنی زمین پر مرو، اپنی زمین پر جیو، اپنی زمین میں رہو، پھر باہر کیا لینے بھاگ کے جاتے ہو. ہم عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے پھر نکل آتے ہیں، اور ہم عوام بھی پاگل ہے، پاگلوں کے بھی سردار ہے عوام. اصل میں نا جے جا منہ جی چپیڑ، یہ حقیقت میں ہے، ہم خود ہی ان کو لے کر آتے ہیں. اور کیا ہے، ہم عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے سارا کچھ کر جاتے ہیں، اور عوام کی ہمدردیوں کے لیے کیا کرتے ہیں، انہیں پھر نئے سے نئے منصوبے دکھاتے ہیں، نئے سے نئے پلاننگ کہ کریں یا نہ کریں، برحال عوام کو وہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تو یہ وتیرہ آ رہا ہے شروع سے. فرعون نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا تم یہاں کے رہنے والوں کو، مطلب میری عوام کو، تمہارا ارادہ یہ ہے، تم نے چال چلیے، فسوف تعلمون، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا. فرعون نے کہا کہ تم اس پر یعنی موسیٰ پر ایمان لائی ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تمہیں اس کی تم نے بات مان لی، اس پر ایمان لے آئے ہو. یہ تو تم نے ایک چال ہے جو تم سب نے مل کے چلی ہے شہر میں
تاکہ تم اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری چال کا۔ اب کیا کریں گے؟ دھمکی لگا دی، ہمیشہ جھوٹا بندہ دھمکیاں لگاتا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ، یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا، یہ بھی وہی بات، لام تاکید آخر میں نون تاکید ثقیلہ، میں ضرور بھی ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف، وارجلکم من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لأصلیبنکم یقیناً ضرور میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کو۔ جب دیکھتے ہیں چاروں طرف سے ہار رہے ہوتے ہیں تو پھر مار دھاڑ پکڑ لو، قید کر لو اور نام و نشان مٹا دو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کے فرعون بھی ایسا کرتے ہیں۔ اصل میں نا فرعون ایک بندے کا نام نہیں تھا، ہر وہ شخص جو نبی کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، ہر وہ شخص مطلب کہ جو کسی قوم کا بڑا ہوتا تھا، جس کے حکومت یا جس کے انڈر میں سب کچھ ہوتا تھا، اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ مصر کے ہر آنے والے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ اب یہ کہا اس نے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا الٹی جانب سے، پھر میں تم تمام کو میں سولی دوں گا۔ قالو ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، الی ربینا اپنے رب کی طرف، منقلبون لوٹنے والے ہیں، مرنا تو ہے ہی نا، اب کوئی پرواہ نہیں۔ جب انسان لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے، سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں رہتا اسے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کوئی پرواہ نہیں تیری دھمکیوں کی۔ وما تنقم اور نہیں تو بدلہ لے رہا، منا ہم سے، الا مگر ان کے آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءتنا وہ آئی ہیں ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افریغ تو ڈال، علینا ہم پر، صبرا وتوفنا صبر اور تو فوت کر ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا بھی کہہ دی۔ اچھا اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب کیا ہے یہ اصل میں نا، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیاتنا ربنا، بآیاتی ربنا، یہ تو ہمیں جو سزا دے رہا ہے نا، یہ جو تو ہم سے بدلہ لے رہا ہے، یہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کی آیات، اپنے رب کی معجزات پر ہم ایمان لائے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو ہمیں سولی پہ چڑھانا ہے۔ اور یہ آیات لما جاءتنا جب کہ یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں، یہ ان کی وجہ سے سارا کچھ کر رہے ہیں، یعنی جو آیات ہمارے پاس آئی ہیں، جو معجزات ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی وجہ سے تو ایسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیا کرتے، جس کی خاطر لڑنا ہے، جس کی خاطر ہاتھ پاؤں کٹوانے ہیں، جس کی خاطر سولی چڑھنا قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس رب سے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ربنا افریغ علینا صبرا، یا اللہ یہ ہاتھ پاؤں کاٹے، سولی دے، جو بھی سزائے دے، اللہ ہمیں صبر دینا۔ اللہ اکبر۔ آزمائشوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کٹنے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ تو ہمیں صبر دینا، وتوفنا مسلمین اور تو ہمیں فوت کرنا اس حال میں کہ سب فرما بردار ہو، ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے، اسلام کا مطلب فرما برداری کے عالم میں۔ مسلم اسی سے مسلم ہے، مسلمین ہے نا، تو مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل اس کے مالک نے ڈال کے ہاتھ میں اس کی لگام پکڑی ہو۔ اب وہ اونٹ مالک کا پابند ہوتا ہے، جہاں بٹھائے، جہاں چاہے کھڑا کرے، جب چاہے کھانا دے، جب چاہے چلا دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مسلم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلم ہو جاتا ہے،
مومن نہیں ہوتا، یاد رکھے گا، کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلم بنتا ہے۔ جو مسلم بن جاتا ہے نا، وہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ، یہ نکیل ہے جو اس نے اپنی ناک میں ڈال لیا۔ اب ہوگا وہ، مانے گا وہ جو لا الہ الا اللہ نے کہا، اور عمل کرے گا اس پر جو لا الہ محمد الرسول اللہ نے کہا، تو پھر ہے وہ مسلم۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر دور میں کلمہ لا الہ الا اللہ پارٹ 1 جو تھا سیم تھا سب کا، لاسٹ والا جو پارٹ تھا محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کی جگہ پر موسیٰ کلیم اللہ تھا، ابراہیم صفی اللہ تھا، ابراہیم خلیل اللہ تھا، عیسیٰ روح اللہ تھا، آدم نجی اللہ تھا، مطلب سب کے چینج تھے نام، جیسے جو نبی آیا اس کا نام آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فوت کرنا مسلمانوں کی حالت، مسلمان بنا کر یا فرما بردار کی حالت میں۔ کتنی خوبصورت دعا تھی۔ تو جس اللہ کے لیے کٹ مرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اتنی سزاؤں سے دوچار کرے یا ان کو فرما برداری کی حالت میں موت نہ دے؟ اللہ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔